محترم جس کے لعاب میں یہ اثر ہو اس کا خود کا مقام کیا ہو؟ یہ لعاب کا کمال ہے بھی سرکار کا معجزہ نہیں، اس میں رسول خدا کا کمال نہیں، رسول خدا کے لعاب مبارک کا کمال ہے۔ دیکھیے قرآن کیا ہے، اگر کسی کو بیمار کو دیکھے میں ان پہ سورہ یاسین پڑھ کے پھونک دو، انہیں سورہ حمد پڑھ کے پھونک دو، شفا ہے قرآن میں۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اور علی کا لقب ہے امیر المؤمنین، مومنوں کا، ایمان والوں کا امیر۔ بھائی قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ ہم نے وہ بھی دیکھا ایک وقت تھا خیبر کی جنگ ہو رہی تھی اور مولا علی کو بلایا جا رہا تھا، مولا علی نے کہا میری آنکھوں میں دکھن ہے، اور رسول خدا نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں صحیح ہو گئی۔ کہوں جملہ، قرآن مومنین کے لیے شفا، لعاب محمد امیر المومنین کے لیے شفا۔ یہ جو علی کی آنکھوں کی شفا ہو، اس ذات کو کیا ہوگا؟ خدا کی قسم مقام کیا ہوگا؟ یہ لعاب کا کمال ہے۔ ابھی تو رسول خدا کی قسم نالین مبارک کو لوگ نہیں سمجھے، نالین مبارک، پھر وہی بات چوتیا کہوں تو توہین ہو جائے۔ نالین مبارک، رسول خدا کی جوتیاں مبارک، جسے مولا علی خود اپنے ہاتھوں سے پیوند لگائی۔ اب دیکھیے رسول خدا کا مقام کیا ہے۔ یہ ہے علی والوں کے یہاں نبی کا مقام۔ علی کو ہم کتنا بھی مان لیں نبی سے چھوٹا سمجھتے ہیں، کتنا بھی مان لیں، اور ایک علی نہیں 1 کروڑ علی بھی ہو محمد مصطفیٰ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ نبیوں کا سردار، اور اس نبیوں کے سردار کی نالین مبارک، اور اس نالین مبارک میں جو پیوند لگا رہا ہے وہ ولیوں کا سردار، اماموں کا سردار، مولا کائنات، جنت و جہنم کا بانٹنے والا، ساقی کوثر، وہ پیوند لگا رہا ہے۔ میں پوچھے سرکار کائنات کا مولا آپ نے خود بنایا، مولا بنا کر اپنی جوتیوں میں پیوند لگوا رہے ہو، مولا سے کسی اور کو بلا لو۔ لوگوں نے کہا جی رسول خدا معاذ اللہ بڑے غریب تھے، موچی کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، معاذ اللہ، چلیے مان لیا موچی کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، صحابہ تو موجود تھے۔ اگر رسول کہتے کون ہے جو میری جوتیاں مبارک میں پیوند لگائے، سارے صحابی دوڑ کے آ جاتے۔ سرکار کسی موچی سے جڑوا لو، کسی اور صحابی سے جڑوا لو، نہیں۔ کہوں جملہ، رسول خدا نے فرمایا اگر اس جوتی کو صرف مکے کی گلیوں میں گزرنا ہوتا، اگر اس جوتی کو صرف مکے کی گلیوں سے گزرنا ہوتا تو موچی کے ہاتھ لگ جاتے۔ اگر اس نالین مبارک کو مدینے کی گلیوں سے گزرنا ہوتا تو صحابہ کے ہاتھ لگ جاتے۔ اس جوتی نے ایک دن جانا تھا عرش پر، اس جوتی نے شب معراج جانا تھا عرش پر، اگر کسی اور کے ہاتھ لگ جاتے یہ وہاں نہ جاتی۔ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب، جب رسول خدا عرش پہ گئے نا اللہ کے پاس، اور جب عرش پہ پہنچے بالکل آخری آسمان میں، اب جوتے اتارنے چاہ رہے، اللہ کے سامنے جا رہے، بھائی اللہ سے بات کر رہے، احترام، اللہ کہہ رہا میرے حبیب نہیں اتارنا، مالک تیرے سامنے جوتیاں پہن کر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب اپنی اس نالین مبارک کے تلووں سے لپٹے ہوئے خاک کے ذروں سے میرے عرش کو محروم کرنا چاہتا ہے، جوتیاں پہن کے آ جاؤ۔ بھائی یہ ہے مقام رسول۔ اب آ جاؤ مجلس پر، بھائی یہ مجلس کیا ہے، یہ عزا خانہ کیا ہے؟ اب دیکھو کہاں گئے رسول، عرش اعظم پر جوتیاں پہن کے، اتارنا بھی چاہے تو اللہ اتارنے نہیں دیتا۔ اب دیکھو حسین کیا ہے کہ مرتبہ شبیر کے گھر کا بتانا پڑ گیا، انبیاء کو بھی یہاں پہ غم منانا پڑ گیا، عرش اعظم پر گئے ہیں جوتیاں پہنے رسول، پردہ خانے میں ننگے پاؤں ہیں۔
وہاں جاتے ہیں تو جوتے پہن کے، یہاں آتے ہیں تو باہر اتار کے۔ مالک یہ کیا ہے؟ عجب نے رسول فرمائے دو ہی تو گھر ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کیا یا اللہ کا عبادت خانہ ملے گا یا حسین کا عزا خانہ ملے گا۔ دو گھر ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، مندر اتنے نہیں ملیں گے، گرجا اتنی نہیں ملے گی، گردوارے اتنے نہیں ملیں گے، یا مسجدیں ملیں گی یا امام باڑے ملیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ لیا جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا کروں گا۔ حسین نے وہاں کیا جہاں کوئی کر نہیں سکتا، نو کے نیزہ پہ کیا۔ اب اللہ نے کہا تو نے میرا ذکر کیا، اب جہاں جہاں میری مسجدیں ہوں گی وہاں وہاں مجلسیں ہوں گی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مجلس مسجد، مجلس بھی میم سے، مسجد بھی میم سے، مجلس بھی میم سے، مسجد بھی میم سے۔ مجلس میں بھی ایک میم، مسجد میں بھی ایک میم، مجلس میں بھی جیم، مسجد میں بھی جیم، مسجد میں بھی سین، مجلس میں بھی سین۔ بھائی ایک حرف ہے مسجد میں جو مجلس میں نہیں، ایک حرف ہے مجلس میں جو مسجد میں نہیں۔ کیا؟ مسجد میں ہے دال، مجلس میں ہے لام۔ کسی بھی عالم کے پاس دونوں حرف لکھ کے دکھانا، کیا ہے؟ کہے گا دل۔ مجلس میں بھی میم، مسجد میں بھی میم، مجلس میں بھی جیم، مسجد میں بھی جیم، مجلس میں بھی سین، مسجد میں بھی سین۔ ایک حرف مسجد میں دال، ایک حرف مجلس میں لام، اکٹھا کرو تو دل۔ مالک معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا مجلس کے دل کو مسجد کہتے ہیں، مسجد کے دل کو مجلس کہتے ہیں۔ درود پڑھو محمد یعنی اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے دیکھو جب مسجد کا وقت ہو تو مسجد میں نظر آنا، جب مجلس کا وقت ہو تو مجلس میں نظر آنا۔ یہ جو رسول خدا کی پشت مبارک پر امام حسین بیٹھ گئے تھے، کیا جی رسول خدا سے محبت اتنی تھی؟ نانا سے رائٹ، بچپن میں بھی ہو تو بھی امام، جوان ہو تو بھی امام، جھولے میں ہے تو امام، یہ تو نو کے نیزہ پہ بھی ہو تو بھی امام ہوتے ہیں۔ یہ پشت پہ کیوں سوار ہو گئے؟ نانا سمجھ کے نہیں، یہ نانا اور نواسے کا پیار نہیں ہے۔ رسول خدا پیغام دینا چاہتے تھے امت کو، کیا میں کہوں سرکار نماز پڑھ رہے ہو، نواسا پشت پہ ہے، نماز کو بچائے گا بھی تو یہ کہ اس لیے دوتان نہیں رہا۔ بھائی جو نماز کا محافظ ہے وہی تو بیٹھا ہے، اس لیے ہٹا نہیں رہا۔ تو معبود میرے رسول خدا اپنے معبود کی عبادت کر رہے ہو، نماز کو اس لیے نہیں اتارتے، محافظ ہے نماز کا تو نماز روک دو کہ اسی نماز کے لیے تجھے سر کٹائے گا۔ کہ نواسے کو ہٹاتے نہیں کیوں؟ نماز کو یہ بچائے گا۔ نماز روکتے نہیں کیوں؟ نماز کے لیے سر کٹائے گا۔ یعنی رسول خدا نے نہ تو سجدہ روکا نہ حسین کو اتارا۔ رسول امت کو سمجھا رہے تھے کبھی نماز کے لیے حسین نہیں چھوڑنا، حسین کے لیے نماز۔ یعنی جملہ کہوں دیکھیے سب سے افضل عبادت ہے نماز، سب سے افضل عبادت ہے نماز۔ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی اور ایک شکل ہوتی۔ رسول خدا بتانا چاہتے تھے امت کو اگر عبادت کی اصل دیکھنی ہو تو نماز ہے، نماز کی شکل دیکھنی ہو تو حسین ہے۔ جو ہے نا یہ کوئی نانا نواسے کی پیار محبت نہیں، ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو حکمت سے خالی ہو۔ ہر عمل میں ہمارے لیے پیغام ہوتے۔ اگر یہ نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اپنا مرتبہ بتا رہے، نہیں، رسول خدا نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ مولا حسین نے نو کے نیزہ کو ممبر بنا کے قرآن پڑھ کے بتایا، اب دیکھ لو قرآن بھی ساتھ، اہل بیت بھی، آج بھی جدا نہیں ہے۔ جو رسول خدا نے کہہ دیا
وہ حق اور سچ ہے، وہ اٹل ہے. جسے کہتے ہیں پتھر کی لکیر، پتھر کی لکیر بھی کہو تو چھوٹی بات. کیوں؟ رسول وہ بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہتے. نہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے. اللہ کی مرضی. اگر نماز کا حکم دے رہا ہے تو اللہ کہلوا رہا ہے، اگر روزے کا حکم دے رہا ہے تو اللہ دلوا رہا ہے. تو اگر یہ قدیر میں کسی کو مولا بنا رہا ہے تو اللہ بنوا رہا ہے. کیا کہنا ہے؟ بھائی اگر یہ قدیر میں کسی کو مولا بنا رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، اللہ بنوا رہا. دیکھیے اب کہا کہ جی قدیر میں جو مولا علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تو لوگوں نے کہا جی یہ مولا قدیر میں بنے، اس سے پہلے مولا نہیں تھے. مولا قدیر میں بنے ہیں، پہلے نہیں تھے. اللہ سے پوچھا وہ کب سے؟ رسول سے پوچھا اللہ کب سے؟ اللہ نے اپنی لیے کہا کن تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ. کن تو میں چھپا ہوا خزانہ. کن تو بتاتا ہے بس جب سے ہے کوئی حد نہیں. نبی سے پوچھا آپ کب سے ہیں؟ نبی نے کہا کن تو نبیین. اس نے کہا تھا میں کن تو کنزن مخفین، جب سے ہوں بس اللہ ہوں. نبی کہہ رہے کن تو نبیین بین الآدم بین الماء والتین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. اب علی سے پوچھا آپ کب سے ہیں؟ علی نے کہا کن تو ولیین، کن تو ولیین. یعنی اللہ نے کہا کن تو کنزن مخفین، نبی نے کہا کن تو نبیین، علی نے کہا کن تو ولیین. کیا مطلب؟ جب سے خدا ہے تب سے نبی ہے، جب سے نبی ہے تب سے علی ہے. واہ واہ واہ. محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. جو ہے نا اللہ نے محمد درود پڑھو ایک بار. یعنی جب سے نور محمد مصطفیٰ ہے اس وقت سے نور علی مرتضیٰ ہے. بھائی دیکھیے اللہ نے نماز کو واجب رکھا اور وقت رکھے 5. اگر نیند نہ اتر جائے تو پھر حسین کی نوکری کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ نے نماز رکھی تو 5 وقت. کتنی؟ 5. معبود 6 کر لے، ان سے پڑھی نہیں جاتی. مسلمان 5 بھی نہیں پڑھ پا رہے، 4 کر دے. نہیں، اللہ نے کہا 5 رہیں گی، نہ گھٹیں گی نہ بڑھیں گی. کیوں؟ جب بھی میری بارگاہ میں آئے 5 یاد آئے. جب بھی بارگاہ میں آئے 5 یاد آئے. روزہ رکھا، اور روزہ کیسے لکھتے؟ رے واو زے گول والی ہے روزہ. کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف. 4 ہیں لیکن اسی میں 5 نظر آئیں گے ابھی. رے واو زے ہے. رے لی اللہ نے رحمت للعالمین کی، واو لی وجہ اللہ علی کی. چلو اور آسان کرتا ہوں. رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، واو ملی ہے وجہ شہبو تراب سے. رے واو زے ہے. میں کہہ رہا ہوں رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، واو ملی ہے وجہ شہبو تراب سے. سے زکیہ فاطمہ عصمت مواب سے. آگے میں کیا بچا؟ رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، واو ملی ہے وجہ شہبو تراب سے. سے زکیہ فاطمہ عصمت مواب سے، ہے ہادیان سید ملک و شباب سے. اسماء پنج تن کا مرکب سجا دیا، سب کچھ ملا کے رب نے روزہ بنا دیا. بھائی نماز کا وقت بھی 5، روزے میں بھی 5. 5 اور 12 اور 14 اور 72 سے مسلمان بچ نہیں سکتا. مسلمان کے انسان بچ نہیں سکتا. 5 12 5 امام پنجتن، 12 امام، 14 معصومین، 12 امام رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا، 14 ہو گئے. 5 12 14. اللہ نے کہا یہ 5 اور 12 اور 14 کی حکومت ہمیشہ رہے گی. مالک ہم نے دیکھا حکومت تو ساری ختم ہو گئی تھی. کیسے؟
مالک ہم نے دیکھا کورونا جیسی بیماری تھی, سارے گھر کے اندر تھے. اللہ نے کہا تم نے تو اور سے دیکھا نہیں, مودی جی اعلان کر کے کہہ رہے تھے کوئی گھر سے باہر نہ نکلے, مسجد میں کوئی نظر نہ آئے سوائے 5 کے. حسین والوں نے کہا تھا 5 کے یہ ہے 5 کی حکومت. پوری کائنات بنتی پنجتن پہ کسی کی حکومت نہیں چلی. مودی کہہ رہے تھے 5 سے زیادہ نہ ہو. آگے کیا تھا, میں غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کوئی بیچارہ رزق بانٹنے جا رہا ہے, کوئی روٹیاں بانٹنے جا رہا ہے. مودی نے کہا بانٹ دو, یہ نہ کرنا تھی. کیا 12 سے زیادہ نہ ہو. مسجد میں 5 سے زیادہ نہ ہو. اگر خیرات بانٹنی ہو 12 سے زیادہ نہ ہو. میاں اتنا تو مودی بھی جانتے ہیں خیرات 12 کے در پہ ملتی ہے. آگے چلو 5 سے زیادہ نہ ہو, 12 سے زیادہ نہ ہو. میں نے کہا مودی جی اگر کسی کو اس بیماری نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا 14 دن. بانٹنے میں 12 سے زیادہ نہیں, علاج کرانا ہو تو 14 دن. یعنی اتنا تو حکومت وقت بھی جانتی ہے, خیرات 12 دیتے ہیں, شفا 14. اچھا اس سے آگے کا سفر کرو, اس سے آگے کا سفر. 3 بیماریاں ہیں مذہب اسلام میں, 3 خرابیاں. کیا؟ کفر, شرک, منافقت. کافر, مشرک, منافق, یہ 3 بیکار ہیں. 3 منافقت, 3 مشرک, 3 کافر. اب مودی جی کہہ رہے ہیں 5 سے زیادہ نہ ہو, 12 سے زیادہ نہ ہو, 14 دن کے لیے اندر. میں نے کہا مودی جی کسی اور کا تدبیر ہے کہاں؟ کہ 3 فٹ کی دوری بنا کر. یعنی مودی بتا رہے تھے 5 کو چھوڑنا نہیں, 3 کو چھیڑنا. محمد مجلس حسین کی قسم ہم نے مودی سے نہیں کہا تھا کیسے کرنا. یہ ہے خدا کی قسم کرم پنجتن کا. یہ ہے حکومت 12 اور 14 کی. 5, 12, 14 یہ کبھی کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں ہوتے, آگے ہوتے. یہ اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے کسی کو تو غور سے گھڑی کو دیکھ لے, گھنٹے بعد ہے. اور 1 نمبر سے دوسرے نمبر تک سوئی کو جانے میں منٹ 5. پھر وہی مسئلہ, سوئیاں اس میں بھی 3 ہیں. 12 سوئیاں 3. اور کمال کی بات یہ ہے 12 اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے. یہ 12 اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے, 3 کبھی پہلے کے بعد کبھی دوسرے کے. اللہ نے
نے 12 اماموں کو جو مسند دی تھی اللہ نے بتا دیا ان 12 سے امامت کوئی چھین نہیں سکتا. توجہ ہے نا. اور سال کے مہینے بھی جوڑو تو 12. پھر وہی بار آپ کہیں گے جی 5 12 14 مہینے 12 دن کتنے ہوتے ہیں 365. کیسے لکھتے ہو 365 3 6 5 جوڑو 3 6 9 5 14 3 6 9 5 14. میں پھر کہہ رہا ہوں کسی بھی فرقے کا ہو 5 12 14 سے بچ نہیں سکتا. ان کا دامن تھام کے جانا پڑے گا. اور خدا کی قسم اللہ نے تو نظام اپنے ایسا بنایا اپنے گھر میں. اللہ نے کہا اپنے اپنے شہروں میں تو اپنی چلاؤ گے آنا تو میرے گھر میں پڑے گا. ایک سال میں ایک مرتبہ تو بندہ حج کرنے جاتا ہے. اب یہاں جا گیا بندہ حج پہ دیکھتا گیا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. جو یہاں کہلاتا نا یہ تبرک نہیں کھانا چاہیے وہاں سے آپ زمزم لے کے آ رہا ہے کھجورے لے کے آ رہا ہے. بھائی کیا ہے یہ تبرک ہے. بھائی یہاں تو نہیں کھا رہے تھے وہاں سے کھا لیا. یہ نظام ہم نے بنایا اللہ نے بنایا. کیوں ابھی میں نے آیت پڑھی تھی حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا تھا اِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَا ابراہیم. ابراہیم نو کے شیعوں میں سے کسی بھی عالم سے پوچھنا کعبہ کس نے بنایا تھا کہے گا حضرت ابراہیم نے. کس نے بنایا حضرت ابراہیم. میاں اگر کوئی ہندو ہو تو اس کی اولاد ہندو کہلائے گی. مسلمان ہو تو اولاد مسلمان کہلائے گی. سنی ہو تو اولاد سنی کہلائے گی. شیعہ ہو تو اولاد شیعہ کہلائے گی. اب کس نے بنایا حضرت ابراہیم نے کعبہ. اور اللہ حضرت ابراہیم کو کہہ رہے شیعہ ہے یعنی پیروکار ہے محبت کرنے والا. اب اللہ نے کہا آؤ میرے شہر میں آؤ میرے خانہ کعبہ کے قریب. اللہ نے کہا وہ گھر جس کو بنایا تھا علی کے شیعوں نے وہ گھر جس کو بنایا تھا علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. وہ گھر جس کو بنایا تھا علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. اللہ نے کہا تبرک سے چل رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ آب زمزم یہ کھجوریں تبرکن تو نہ لایا تو میں خدا. یہ جب حسین والے زنجیر ہاتھ میں لیے ہوئے قمیض اتار دی ایک سفید سا کپڑا آگے ڈالا ہوا ہے اب وہ ماتم کر یہ نہ تمیز ہی نہیں. کپڑا اتار کے کھڑے ہو جاتے خالی ایک کپڑا ڈال لیتے. اللہ نے دیکھا میرے حسین کے ماتم داروں پہ انگلی آ جا میرے گھر میں. اللہ نے کب کپڑے اتار سفید چادر لپیٹ بھیا ماتم داروں نے زنجیر لے کر ایک سادی کفنی پہنی. اللہ نے کہا جو حج پہ آئے گا کتنا مہنگا کرتا پہنا اتار خالی ایک سفید چادر لپیٹ اسے کہتے ہیں احرام. اب خالی چادر دھڑ کو لپیٹ کہتے ہیں ڈالی ہوئی ہے. اللہ نے کہا کرا کہ حج تجھے صرف ایک چادر میں اگر حسین کا ماتم دار نہ بنایا تو میں خدا. اللہ نے دیکھیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سب کے لیے بندہ یہ غور کرے جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط. دوسرے کو نہ کہے گا وہ غلط کر رہا نہیں. پہلے اپنے آپ میں دیکھے جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اور اگر غلط لگ رہا ہے تو کسی عالم سے پوچھے یہ عمل جو ہم کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. پوچھے معلوم کرے تحقیق کرے. کیوں رسول خدا کا فرمان ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد. علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک. کیا کہا جھولے سے قبر تک اور آسان کر دو یعنی جھولے سے تابوت تک جھولے سے جنازے تک. میں نے کہا میرے رسول اللہ آپ نے ارشاد تو فرما دیا علم حاصل کرو جھولے سے تابوت تک. اب بندہ در در بھٹک لے علم نہیں ملے گا. بھائی کہاں ملا. اب جیسے حسین کے امام باڑے میں قدم رکھا
ایک طرف جھولا نظر آیا، ایک طرف ایک طرف تابوت نظر آیا، پتہ چل گیا علم انہی کے درمیان میں ہے۔ رسول نے کہا علم حاصل کرنا جھولے سے قبر تک، تابوت کیا مطلب؟ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا۔ پیدا ہوتی بچہ کی کہاں سے علم حاصل کرے، اور جب مر گیا تو کہاں سے علم حاصل کرے؟ کہ جب پیدا ہوا تھا اس کے کان میں دلائی گئی تھی اذان، جب پیدا ہوا تو کان میں اذان دلائی گئی، جب دنیا سے گیا تو نماز پڑھائی گئی۔ بھائی اذان اگر مسجد میں ہو تو اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز ہوتی۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان دلائی، نماز کوئی نہیں، جب مرا نماز ہوئی اذان نہیں۔ بھائی کیا مطلب؟ اللہ بتانا چاہ رہا پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اذان اور نماز کے درمیان، پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک اذان اور نماز کے درمیان میں رہنا۔ اب یہ جھولے میں علم کہاں سے آ رہا ہے، یہ قبر میں علم کہاں سے آ رہا ہے بتاؤں؟ جھولے میں دی جاتی ہے اذان، اور جب اذان میں کہتا ہے مؤذن، کان میں کہے گا بچے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اور جب قبر میں گیا تو وہاں بھی مولا علی آتے ہیں، جس نے کان میں بچپن میں سنا تھا علی ولی اللہ، جب قبر میں علی کو دیکھتا ہے نا تو کہتا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جھولے میں بھی علم، جھولے میں بھی علم، قبر میں بھی علم۔ فرق کیا ہے؟ جھولے میں تھا اقرار علی، قبر میں ہو گیا دیدار علی۔ کلمے کے تین تو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، سنی بھائی محمد رسول اللہ تک پڑھ دیں، شیعہ علی ولی اللہ تک پڑھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ شیعہ سنی سارے مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے، کوئی جھگڑا نہیں آپس میں، کیونکہ سنی بھی پنجے تنی، شیعہ بھی پنجے تنی، سارے میں ایک ہی پیر کے مرید ہیں، ہم سارے 5 پیروں کے مرید ہیں پنجے تن کے۔ اب کمال دیکھیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ بھئی یہ کہاں سے آیا؟ یہ کلمہ کہاں سے آیا؟ رسول خدا نے جب سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، کہا کہ کون ہے جو اللہ کو ایک مانے اور مجھے اللہ کا رسول مانے، جو آج یہ گواہی دے گا وہ آج سے میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا اور اللہ کا ولی ہوگا۔ سارے خاموش تھے، 10 سال کا بچہ اٹھا جس کا نام علی تھا، کہتا نا ناصرو کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں گواہی دے دوں۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر پوچھا، سب خاموش ہے، پھر مولا علی پوچھا، 8 یا 10 سال کی عمر، کوئی نہیں بولا۔ میں کہوں سرکار آپ جانتے ہیں کوئی نہیں گواہی دے گا، صرف علی دیں گے، پہلی بار میں گواہی دلوا لو۔ نہیں، رسول نے پہلی بار میں گواہی نہیں دلوائی، کیوں؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دے ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تھا، ہمیں تو موقع نہیں ملا، علی پہلی بار میں بول گئے تھے، ورنہ ہم بھی کہتے۔ اب رسول اللہ نے کہا یا علی پھر کھڑے ہو جائے۔ علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول نے کیا کہا تھا؟ جو یہ گواہی دے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول نے وعدہ نبھاتے ہوئے کہا علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ اب جملہ سننا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی نے کہا، علی ولی اللہ نبی نے کہا، علی ولی اللہ نبی نے کہا۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ علی کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ نبی کا کلمہ ہے۔ درود پڑھے محمد و علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
جہاں اللہ نے اپنا اقرار کرایا وہاں اپنے حبیب کا، جہاں اپنے حبیب کا ذکر کرایا وہاں میرے مولا علی مشکل کشا کا. دیکھیں کہیں بھی کوئی بھی معاملہ آپ دیکھیں نا، کوئی جنگ ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی قصہ، علی موجود ملے گا ہر جگہ، کیونکہ علی سے اتنا پیار ہے رسول اللہ کو بھی اور اللہ کو بھی. بھائی کتنا اللہ کہتا ہے میں اتنا پیار کرتا ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا یہ علی نفس اللہ ہے، اللہ کا نفس. نبی نے کہا یہ نفس نبی ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا نفس، نبی کہتے ہیں میرا نفس. نبی نے کہا کہ علی کو جنگ میں جانے کی اجازت میں دیتا ہوں. اللہ نے کہا میں اتنا پیار کرتا ہوں لڑنے کے لیے ذوالفقار میں دیتا ہوں. بھائی کتنا پیار علی سے کر رہا ہے، اللہ بھی رسول اللہ بھی. رسول اللہ نے کہا علی میرا نفس ہے، اللہ نے کہا میرا نفس ہے. نبی نے کہا کہ میں علی سے اتنا پیار کرتا ہوں جنگ میں جانے کی اجازت میں دیتا ہوں. اللہ نے کہا جنگ کرنے کے لیے ذوالفقار میں دیتا ہوں. نبی نے کہا میں اتنا پیار کرتا ہوں سونے کے لیے اپنا بستر میں نے دیا. اللہ نے کہا جب یہ سو گئے اپنی مرضی ہے میں نے دے دی. بھائی توجہ رکھنا، وہ کہتا علی میرا، نبی کہہ رہے علی میرا، وہ کہہ رہا علی میرا، نبی کہہ رہے علی میرا. نبی نے کہا نفس نبی، اس نے کہا نفس خدا. نبی نے کہا جنگ میں جانے کی اجازت میں نے دی. اللہ نے کہا لڑنے کے لیے تلوار میں نے دی. نبی نے کہا سونے کے لیے بستر میں نے دیا. اللہ نے کہا مرضی میں نے دے دی. اب اللہ نے کہا میں اتنا پیار علی سے کرتا ہوں اپنے گھر میں نازل کروں گا. نبی نے کہا میں اتنا کرتا ہوں گھر بسانے کے لیے بیٹی میں دے دوں. اس نے کہا اپنے گھر میں اتاروں گا. نبی نے کہا گھر بسانے کے لیے بیٹی میں دے دوں گا. ایک انصار کی عورت نے، قبیلہ انصار کی ایک عورت نے نبی پاک کی دعوت کر دی. روٹیاں تھی 4، نبی تھے اکیلے، روٹیاں 4. اب اتنی دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. سرکار کے پاس بیٹھ جاؤ، کھانا شروع نہیں ہو رہا. کچھ دیر گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، اب کھانا نہیں کھا رہے. روٹیاں 4، بندے 3، ایک رہ گئے. اب رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کیا رہے، میرے اللہ اب اسے بھیج دے، اب اسے بھیج دے جس کے آنے سے میرا دل خوش ہو جائے، جس کے آنے سے ہم فرد مسرت محسوس کریں. میں کہوں سرکار اگر جناب سلمان آ گئے، وہ بھی تو اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اگر جناب ابو ذر آ گئے انہیں کھلاؤ گے؟ نہیں. رسول نے دعا مانگی تو احتیاط کے طور پہ کیسے کہ اب اسے بھیج جس کے آنے سے میرا دل خوش ہو جائے، اور میرے اللہ اسے بھیجنا کسے کا خانہ زاد تیرا ہو داماد میرا. خانہ زاد تیرا ہو داماد میرا ہو. کون آیا؟ مولا علی آیا. یہی نبی بتانا چاہ رہے جب تک علی نہ ہو ہم روٹی نہیں کھاتے، جب تک علی نہ ہو تو میں کھانا نہیں کھاتا. اب بندے ہم سے پوچھتے میاں یہ علی علی ہر بات میں، بیٹھتے ہوئے علی، اٹھتے ہوئے علی، سوتے ہوئے علی. میاں ایک مرتبہ ایک بندہ مر گیا، اب جو قبر سے اٹھا تو کہہ رہا تھا ہائے میرا اونٹ، ہائے میرا اونٹ. بھائی کیا یاد کر رہا تھا؟ جناب سلمان سے پوچھا یہ اللہ اللہ چھوڑ کے اونٹ کا نام کیوں لے رہا ہے؟ اس نے کہا جب اس کی موت کا وقت قریب تھا نا، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا. یعنی کیا مطلب کہ جو جسے یاد کرتا ہوا مر جائے اسے یاد کرتا ہوا اٹھے گا. اس لیے ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں. پتہ نہیں کس لمحے موت آئے، مرتے ہیں تو علی علی کرتے ہوئے، اٹھیں گے تو جو ہے اٹھیں گے تو علی علی کرتے. اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اس کی مرضی. شک مولا علی کو ہم نے نہیں بنوایا، اللہ نے بنوایا ہے، نبی نے بنایا ہے. اپنی مرضی سے نہیں مانگا. علی نے نہیں کہا تھا میں مولا ہوں، نہیں، نبی نے کہا تھا علی مولا. نبی نے کہا اور اللہ کے حکم سے کہا، اور یہ کہا یہ میرا جانشین، یہ میرا لواء الحمد اٹھانے والا. لواء الحمد کیا ہے؟ جو علم قیامت کے دن مولا علی اٹھائیں گے اسے کہتے ہیں لواء الحمد.
رسول خدا قیامت کے منظر بیان کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن بڑا خوفناک دن، بڑا ہولناک منظر، زلزلے آ رہے ہوں گے، آندیاں چل رہی ہوں گی، لوگ کی شکلیں بگڑ رہی ہوں گی، آسمان سے پتھر برس رہے ہوں گے، دھوپ بہت تیز ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ جملہ سننا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ ایک بندے نے پوچھا سرکار اس بھوک پیاس کی شدت میں، اس گرمی میں ہم بچیں گے کیسے؟ رسول نے کہا گھبرانا نہیں، اس دن بھی ایک علم بلند ہوگا، اس دن بھی ایک علم بلند ہوگا۔ میں کہا سرکار علم بلند ہوگا؟ کہا ہاں۔ اور رسول نے فرمایا وہ عام علم نہیں، پھر ذمہ داری سے پڑھو، جسے حوالہ چاہیے نوکر حاضر۔ رسول نے کہا وہ عام علم نہیں ہے، پھر علم ہوتا ہے، دیکھا ہے نا سب نے، سب اٹھاتے بھی ماشاءاللہ، چومتے بھی، تعظیم بھی کرتے۔ رسول نے کہا علم پہ ہوتا ہے فریضہ، اور رسول نے کہا فریضہ اس کا اتنا بڑا ہوگا، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اور رسول نے کہا جو اس علم کے سائے میں آ گیا وہ قیامت کے منظر سے بچ جائے گا۔ میاں اس علم کے سائے میں آئے گا کون؟ وہی آئے گا جس علم یہاں اچھا لگتا ہے، جسے یہاں علم اچھا نہیں لگ رہا اسے وہاں بھی نہیں لگے گا۔ اب اس رسول نے کہا علم بلند ہوگا، فریضہ اتنا بڑا، کتنا؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، سورج کے نکلنے کی جگہ سے لے کر سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پھیلا ہوا فریضہ اتنا بڑا ہے۔ بھاری کتنا ہوگا، وزنی کتنا ہوگا، اونچا کتنا ہوگا؟ بندے نے گھبرا کے پوچھا رسول اللہ یہ تو بتائیے، یہ اتنا بڑا علم، یہ اتنا وزنی علم، یہ اتنا بھاری علم، یہ اٹھائے گا کون؟ نبی نے کہا وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا۔ اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا۔ کہ کون؟ کہ میرا جانشین علی اٹھائے گا۔ اچھا فریضہ خالی تو ہوتا نہیں، کچھ تو لکھتے ہو نا، سقائے سکینہ، یا عباس، لبیک یا حسین، کچھ لکھتے ہو۔ میں سرکار آپ نے بھی کچھ لکھا؟ کہ میں نے نہیں لکھا، میں تو وہی کرتا ہوں جو وہ کرواتا ہے۔ کہ علم اس کی مرضی سے تو لکھا ہوا بھی اس کی مرضی سے، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ رسول نے پوچھا اس پہ علم پہ کیا لکھا ہے؟ رسول نے فرمایا اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے نا ذہن میں؟ اس علم پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اٹھائے گا کون؟ تو مولا علی۔ اب جو علم کے سائے میں وہ مصیبت سے بچ رہا ہے، جو علم کے سائے میں وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بچ رہا ہے، جو علم کے سائے میں وہ زلزلوں سے بچ رہا ہے، جو علم کے سائے میں وہ خوفناکیوں سے بچ رہا ہے، جو علم کے سائے میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ رسول بتانا چاہ رہے تھے اگر عذاب الہی سے بچنا ہونا عباس کے علم کے سائے میں، عباس کے علم کے سائے میں رہنا۔ خدا کی قسم مولا عباس، یہ بات یہ ہو جاتی ہے کہ ایک مجلس میں کیا کیا بتایا جائے، سارے تو سمیٹے نہیں جا سکتے نا، لیکن خدا کی قسم دیکھیے مولا عباس نہ پنجتن میں سے، نہ 12 امام میں سے، نہ 14 میں، لیکن خدا کی قسم مولا عباس اس ذات مقدس کا نام ہے۔ مولا علی کون؟ کائنات کا مولا۔ امام حسن کون؟ امام حسین کون؟ جنت کے سردار۔ عباس اس شہنشاہ کا نام ہے۔ مولا عباس جھولے میں ہوتے تھے، علی جھولا جھلاتے تھے، حسنین لوری سناتے تھے، جبریل جھولا جھلاتے تھے امام حسین کا، امام حسین جھولا جھلاتے تھے مولا عباس کا۔ نام کیا ہے؟ عباس، عین بے الف سین، کتنے حرف ہیں؟ 4۔ جو میں نقطے بتا رہا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ در اہل بیت سے علم کی خیرات ملی ہے، یہ آپ سب کی دعاؤں کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ عباس، عین
بے الف سین عباس ایسی نے رکھ دیا تھا نام مولا علی نے. عباس کے معنی کیا ہے؟ شیر. علی کے معنی بھی شیر, حیدر کے معنی بھی شیر. شیر کی بہت ساری قسمیں. غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں, حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں, زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں, علی بھی شیر کو کہتے ہیں, عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. اب پوچھا حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ کہ جو وار کر کے دو حصوں میں مار دو اسے حیدر کہتے ہیں. علی جب بھی تلوار مارتے تھے یا ایسے برابر یا ایسے برابر. اب لوگوں نے پوچھا جی عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ کہا جو گھاٹ پہ قبضہ کر کے بھی پانی نہ پیے اسے عباس کہتے ہیں. کہا جی اور کوئی معنی؟ کہا ہاں کیا؟ کہ جب شیر حملہ کرے دو حصوں میں بانٹ دے اسے حیدر کہتے ہیں, اور اگر یہی شیر جلال میں لڑائی لے لے اسے عباس کہتے ہیں. عباس عین بے الف سین کیسے بنا نام عباس؟ اب نام رکھا جاتا ہے نا بچوں کا, میرا نام کیا رکھا؟ پوچھتا جی فلاں رکھ دو, تو کہتے نہیں یہ رکھ دو. اب پنڈت نے کہا نام رکھا جا رہا ہے مولا عباس کا. مولا علی نے کہا میرے نام کی عین لے لو. میرے نام علی کی عین. بی بی فاطمہ کا لقب ہے. کیا رسول نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی, بضعۃ یہ میرا ٹکڑا ہے, بضعۃ. بی بی فاطمہ نے کہا بضعۃ میری بے لے لو. اب احمد کی الف, رسول خدا کا لقب ہے احمد. فرش پہ محمد ہے, عرش پہ احمد ہے. احمد کی الف عین بے الف. دیکھیے جب ایک نام لیا جائے یا ایک سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ کیسے ہوتا؟ جیسے مشرق ایک سے دو ہو تو مشرقین, مغرب دو ہو تو مغربین, ظہر ایک ہو ظہر, دو ہیں تو ظہرین. ایسی ہے نا. عربی میں نواسے کو کہتے ہیں سبت, سین بے توئیں سبت, دو ہو تو سبتین, سبتین. کون نواسے؟ امام حسن امام حسین. اب مولا عباس کا نام رکھا جا رہا. علی نے کہا میں نے دی, بی بی سیدہ نے کہا بے میں نے دی, رسول نے کہا الف میں نے دے دیا, حسنین نے کہا سبتین کی سین ہم نے دے دی. اب جو غور سے اکٹھا کیا تو عباس بن گیا, غور سے دیکھا اکٹھا کیا تو عباس بن گیا. میاں ہر بندہ, اور بندہ کیا نبی سوائے رسول خدا کی, سارے نبی نبوت لینے آئے ہیں تو علی کے صدقے میں, سوائے رسول خدا کے. پہلی کہہ رہا ہوں علی سے صرف دو بڑے ہیں, یا رسول اللہ اور یا اللہ, بس باقی کوئی بڑا نہیں. نبیوں کو نبوت ملی تو علی کی وجہ سے, رسولوں کو رسالت ملی ہے تو علی سے. ہر ولی بن رہا ہے تو علی کے صدقے میں. بھائی کوئی اولاد مانگ رہا ہے علی سے, کوئی رزق مانگ رہا ہے علی سے, کوئی شفا مانگ رہا ہے علی سے, کوئی مرادیں پوری کرا رہا ہے علی سے. کون ہے علی جو ہر وقت اپنا ہاتھ یوں رکھے یوں رکھے یوں رکھے؟ کون ہے عباس؟ عباس شہنشاہ وفا کو کہتے ہیں کہ وہ علی جو ہر لمحہ ہاتھ یوں رکھے, جب تک یوں نہ کرے عباس نہیں ملتا. جب تک علی یوں نہ کرے, ہر نماز تہجد پڑھ کے. دیکھیں رسول خدا نے جملہ سن, رسول خدا نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. سب کچھ بھی مانگے مل گئے, اور ملا کہ سب کچھ بنے ہی نبی کے صدقے میں تھا. مانگنے کیا, کچھ نہیں مانگا, ایک مانگا کیا, اور قرآن کی آیت موجود ہے اس میں. رسول خدا نے اللہ سے کہا تھا میرے اللہ سب کچھ تو نے بھی مانگے دیا, ایک چیز مانگتا ہوں. کیا؟ رسول نے کہا مجھے علی جیسا مددگار دے دے. کچھ نہیں مانگا, مجھے علی جیسا مددگار دے دے. علی نے کچھ مانگا, تلوار بنا مانگے ملی. کعبے میں اللہ کی مرضی سے, اپنی مرضی سے نہیں. مولا بنا بولے بنے, کچھ نہیں مانگا. رسول نے کچھ نہیں مانگا, علی نے بھی کچھ نہیں مانگا. رسول کہہ رہے تھے مجھے علی جیسا مددگار دے دے. علی کچھ نہیں مانگتے تھے, بس کہتے تھے مجھے عباس سالمدار دے دے, مجھے عباس سے علمدار دے دے. جو کائنات کو دیتا تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے دے دے, مجھے دے. ایک چیز رسول نے مانگی, ایک علی نے مانگی, ایک جناب سید نے بھی مانگی. کیا؟ رسول نے کہا مجھے مددگار دے دے, مددگار نے کہا مجھے علمدار دے دے. ایک جناب سید نے مانگی. کیا؟ معبود سب کچھ تو نے دے دیا, بس ایک چاہیے. کیا؟
مجھے حسین کے عزادار دے۔ جو ہے نا کب مجھے عزادار دے۔ یہ جو مجلس حسین وہ نا، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کی دعا کا اثر ہے۔ بھائی بچوں کو لے کے آغوش میں آ جاتے ہیں، یہاں بھی لے بیٹے، اللہ سارے بھائیوں کو سارے بچوں کو سلامت رکھے، میرا معبود علی اصغر کے کہوارے کے صدقے میرے لمبی عمر عطا کرے۔ بھائی جو بچوں کو آغوش میں لے کے آئے ہو، ماں بہنیں بھی لے کے آتی، بھائی بھی لے کے آ جاتے، اب بچہ سو گیا آغوش میں لیکن مجلس میں ہے، اور مجلس میں سویا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سویا ہوا ہے، مجلس سے باہر نہیں ہے، سویا ہوا ہے مجلس سے باہر نہیں ہے۔ بھئی آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل کچھ وقت بعد دے دینا، دلیل کچھ وقت بعد دیکھ لینا۔ کیسے؟ کہ جو بھی سویا ہوا ہے اگر چند سالوں بعد یہی مجلس میں ماتم کرتا نظر نہ آئے، یہی مجلس میں ماتم کرتا نظر نہ آئے، کیوں بھائی کیوں کر رہا تھا؟ یہ تو سویا ہوا تھا۔ تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ کیوں؟ نام عباس کا خود ہاتھ نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا۔ اور کمال کی بات یہ، علی نے کیا مانگا تھا؟ علمدار۔ شہزادی نے کیا مانگے؟ قاضادار۔ اور دونوں کی دعاؤں کا کمال دیکھو، علمدار کا پنجہ بھی اوپر، ماتمدار کا ہاتھ بھی اوپر۔ بھائی علمدار کا ہاتھ بھی اوپر، ماتمدار کا ہاتھ بھی اوپر، اور ماتمدار کے اس ہاتھ میں کمال یہ ہے ایک وقت میں کام دو کرتا ہے۔ کیسے؟ پردہ سینے پہ ہے، لگتا کہیں اور ہے۔ بھائی پردہ سینے پہ لگتا کہیں اور، کہاں لگتا ہے؟ یزیدیت کے منہ پہ لگتا ہے، اور کہاں لگے گا؟ بندہ آگ پہ چلے، جو چل رہا اسے پریشانی نہیں، جو نہیں چلا وہ جل رہا ہے۔ بھائی کمال کی بات ہے، یہ جل کے بھی نہیں جلتا، وہ چل کے بھی نہیں جلتی، جل کے نہیں جلتا، وہ بنا چلے جل گیا۔ بھائی جس حسین کی آگ کا یہ کمال ہو، کیا اس آگ کے ایک وقت میں دو معجزے ہیں، اس آگ کے ایک وقت میں دو معجزے، کیا؟ جو حلالی ہے وہ بے خوف گزر جاتے ہیں۔ اس آگ کے ایک وقت میں دو معجزے ہیں، جو حلالی ہے وہ بے خوف نکل جاتے ہیں۔ دوسرا معجزہ جس آگ کا یہ ہے شوکت، جو نہیں مانتے گھر بیٹھ کے چل جاتے ہیں۔ جو چلا وہ نہیں جلا، جو چلا وہ نہیں جلا۔ بھائی جلے کیسے؟ خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں روز مبارک پہ کربلا، اللہ تمام عزاداروں کو کربلا کی زیارت کرا۔ جب وہاں زیارت پہ جاتے ہیں نا روز حسین، ایک صاحب زیارت پہ گئے، ان کا ایسا دل لگا انہوں واپس ہی نہیں آئے، گھر فون کر گئے تھے اپنے وطن میں، بھائی میرا آنے پہ من نہیں ہے۔ جی کیوں؟ کہ جنت میں جا کے آنے کا دل کس کا کرتا ہے؟ میں نے پھر کہ گھر بار بیچ کے واپس تم بھی ادھر ہی آ جاؤ، گھر بار بیچا وہ بھی کربلا، اب وہیں کچھ کام کر لیا، کپڑے کی دکان کر لی۔ اب روز ان کا عمل کیا ہے؟ گھر سے نکلتے دکان کے لیے پہلے مولا حسین کا سلام، پھر مولا عباس کا سلام۔ کیوں کہوں؟ پہلے وفاؤں کے سلام سے پہلے جاتا ہے سیدوں کے سردار کو سلام، پھر کرتا وفا کے سردار کو سلام۔ اور ایک دن ہوا کیا، گوشت لے لیا، رستے میں قصاب کی دکان تھی، قصاب کہتے قصائی کو، قصاب کی دکان، اس نے کہا جناب آج گوشت بہت بڑھیا ہے، لے لیجئے۔ لے لیا، رستے میں دکان پڑی، لے لیا گوشت۔ اب گوشت ہاتھ میں گئے روز حسین میں، زیارت کری، روز کا عمل تھا، مولا عباس کی زیارت، واپس آئے دکان، نوکر سے خادم سے یہ گوشت لے جاؤ گھر سے، کہنا جب کھانا پک جائے تو بلوا لینا۔ یہ ٹھیک ہے، لے آئے۔ 2 پہر ہو گئی، بلاوا نہیں آیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، آنکھ کا ماتم ذہن میں رکھنا، بلاوا نہیں آیا۔ انہوں نے خادم کو بھیجا، بھائی چکر کیا ہے پتہ تو کرو،
شام ہو گئی ہے, کھانا ہی نہیں آ رہا, نہ کھانے کے لیے بلا رہے. خادم گیا, انہوں نے جی آپ کو بلایا گھر پہ, کیا ہو گیا؟ جو گھر گئے وہ. اب بیوی کہہ رہی کس سے لے کے آئے ہو؟ کیا ہو؟ پکنے میں نہیں آ رہا. پکنے میں نہیں آ رہا, لاؤ مجھے واپس دو. پیک کرایا پھر اس کا صاحب کے پاس سے غصے میں کہا تم نے مجھے جاگتے ہوئے کو روکا تھا, گوشت بہت بڑھیا ہے, صبح سے گلی نہیں رہا. اس نے کہا جناب کوئی اور مسئلہ ہوگا, صبح سے سارا بیچ چکا ہوں, کوئی شکایت کرنے نہیں آیا. جھگڑا بڑا, بڑھتے بڑھتے جھگڑا عالم دین کے پاس پہنچا. عالم نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ جی میں ایسے جا رہا تھا, انہوں نے بلایا, مجھ سے کہا, میں نے لیا, میں ایسے لیے روزے حسین میں گیا, پھر روزے عباس پہ گیا. ان عالم دین نے کہا گوشت کے پیسے مجھ سے لے لو, گوشت مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی بات پیسوں کی نہیں ہے. انہوں نے کہا قبلہ بات پیسے کی نہیں ہے, جب گوشت بیکار کرنے مجھے بلایا کیوں, دیا کیوں؟ انہوں نے کہا گوشت کی خطا نہیں. پھر کیا یہ گوشت روزے حسین کے سائے میں ہو کے آیا ہے؟ یہ مولا عباس کے روزے کے سائے میں ہو کے آیا. قیامت تک پکا لے, آگ اس پہ اثر نہیں کرتی. قیامت تک پکاتا رہے. یہ گلے گلے کیوں کہ جو گوشت عباس اور حسین کے سائے میں آ جائے اسے آگ نہیں جلاتی. اب کوئی حسین کے ماتم داروں کو آگ پہ ماتم کرتا دیکھ کے حیران نہ ہونا. کیوں بھائی جس گوشت کو حسین کے سائے میں لے لیا جائے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی. جس دل میں حسین جس دل میں حسین ہو اس پہ آگ اثر کیسے کرے؟ اب یہ نہ کہنا جن ماتم کرنے والوں کا جہنم میں وہیں سے جسم جلایا جائے جہاں سے کٹا ہوا ہے. مولا بتا رہے ہیں تو جانور کے جسم کو نہیں چلنے دیتے اگر ہم سے مس ہو جائے. اگر ہمارے سائے میں آئے جانور کا بھی ہو تو آگ نہیں چھوتی. ماتم دار کا کیسے جلے گا؟ اچھا ماتم کے نشانوں کو آئی ایس آئی والے کپڑے اتار اتار کے دیکھ کے قتل کر رہے تھے شیعوں کو. کپڑے نشان ماتم کے مار دو. بھائی ماتم کے نشان کو دیکھ کے قتل کر رہے تھے. اتنا تو وہ بھی جانتے تھے ماتم کے نشان دیکھ کے پتہ چل جاتا 5 والا ہے ماتم دار. اب قیامت میں ہو, قیامت تو بعد میں آئے گی, پہلے تو قبر میں جانا ہے. فرشتے آئیں گے, سوال کریں گے, اب جو نشانوں پر اثر پڑے گی فرشتے بھی تو دیکھے کہیں گے حسین والا ہے, حسین والا ہے. کوئی ماتم کے نشان دیکھے گا, فرشتہ دیکھے گا حسین والا ہے. اور قبر میں خدا کی قسم حدیث پاک ہے رسول کی, ماتم دار بعد میں جاتا ہے, مولا پہلے پہنچ جاتے ہیں. ماتم دار بعد میں پہنچتا ہے, مولا پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب فرشتے پوچھے سوال, جیسے مولا کہیں گے آرام سے میرا والا ہے, آرام سے میرا ہے. کیوں؟ اب مولا یہاں کیوں آ گئے آپ اس کی طرف داری کرنے؟ کب پوری زندگی میرے نام کے نعرے لگاتے رہا, یہ ساری زندگی میرا ذکر کرتا رہا, یہ میری حمایت کرتا رہا. آج اس پہ وقت ہے, آج اس کی طرف سے میں بول رہا ہوں. اب یہ جو علی والا قبر میں جا رہا ہے, فرشتے سوال کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے, اور مولا کی زیارت ہو رہی ہے. تو بات یہ نہیں پھر کیا ہے؟ اگر کسی علی والے سے پوچھ لیا جائے تو یہ ہوتا کیا ہے, وہ کیا کہیں؟ وہ یہی کہے گا کیا بندہ جب قبر میں پہنچا, اب فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کا تصور ہے کیا فرشتوں سے بندہ کہہ رہا ہے سوال پوچھنے والا, کیا بات ہے, کیا پوچھتے ہو, مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات ہے, کیا پوچھتے ہو, مسئلہ کیا ہے؟ کلی کی مثل ہوں, باغ ولا میں کھلنے آیا ہوں. میں قبر میں کیوں گیا کہ سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں, زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے آیا. درود پڑھے محمد, ایک مرتبہ درود پڑھے محمد. علی جناب بات یہ مجھے پڑھنے میں دقت نہیں ہے, ایسا نہیں میری وجہ سے اور کچھ لوگ پریشان ہو جنہیں جانا ہو. درود پڑھے بابا سے بولے
ایسی بات ہے اب ایسے بولو بابا سے بولو یہ ہر جگہ ہوتے کیوں؟ رسول نے کہا ہے یہ قرآن کے وارث ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ وارث ہیں کون؟ جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ ٹھیک ہے، وارث اور ورثہ، ایک چیز ہوتی ہے وارث، ایک ہوتی ہے ورثہ، یعنی کوئی مکان ہے یہ ورثہ ہے، جو اس کا مالک ہے وہ وارث ہے۔ اب وارث کی مرضی، چاہے تو اسے بیچ دے، چاہے کرائے پہ دے دے۔ بھائی بہت توجہ، وارث کی مرضی، ورثے کو چاہے کسی کو تحفے میں دے دے، چاہے خیرات میں دے دے، چاہے بیچ دے یا ایسی پڑا رہے دے، اس کی مرضی۔ وارث جو ہے، اب اللہ کہہ رہا قرآن میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، میں نے اس قرآن کا وارث بنایا ان کو جو مصطفیٰ ہے۔ میں نے قرآن کا وارث بنایا ان کو جو مصطفیٰ ہے۔ اب وارث کون؟ جو مصطفیٰ ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ کہہ رہا میں نے ان لوگوں کو، ایک کو نہیں، ان لوگوں کو، یعنی ایک مصطفیٰ نہیں، ایک سے زیادہ۔ اللہ کہہ رہا میں نے وارث بنایا مصطفیٰ کو۔ کون ہے؟ اب رسول کے کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت کو تھام کے رکھنا، یعنی اہل بیت ہے وارث قرآن کے۔ اب قرآن ہے ورثہ، اہل بیت ہے وارث، قرآن ورثہ، اہل بیت وارث۔ ورثہ افضل ہوتا ہے یا وارث؟ بھائی مکان تھا ورثہ، مکان کا مالک تھا وارث۔ یہ بتاؤ مکان کا مرتبہ بڑا ہے یا اس مکان کے مالک کا؟ اب قرآن ہے ورثہ، اہل بیت ہے وارث۔ اب دیکھو مرتبہ کس کا بڑا، قرآن کا یا آل رسول کا؟ اب وارث ہے، وارث کی مرضی، چاہے تو آیت میدان میں بلوا لے، چاہے آیت گھر میں بلوا لے، چاہے تو آیت انگوٹھی دے کے بلوا لے، چاہے آیت جنگ کرتے ہوئے بلوا لے۔ اب یہ وارث کی مرضی، چاہے آیت چادر کے اندر بلوا لے، یہ وارث کی مرضی، چاہے تو قرآن کو نو کے نیزہ کو ممبر بنا کے پڑھا لے۔ بھائی وارث ہے نا، چاہے جیسے کر لے۔ اب وارث ہے ورثے سے افضل، تو اہل بیت ہے قرآن سے افضل۔ بھائی اب قرآن اور اہل بیت کو اگر ساتھ رکھنا ہے تو کم سے کم مرتبہ بھی تو دونوں کا ایک جیسا ہو۔ تو بھائی قرآن کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھ سکتے۔ قرآن کے اوپر قرآن رکھا جاتا، کوئی اور کتاب نہیں رکھ سکتے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو بھائی اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے کہ غور سے دیکھو، رسول کے شانوں پہ یا علی کے قدم ہے یا حسنین کے؟ بھائی رسول کے شانوں پر یا علی کے قدم یا حسنین کے؟ کیا مطلب؟ رسول نے کہا جیسے قرآن پہ قرآن آتا ہے ایسے محمد پہ محمد، جیسے قرآن پہ قرآن ایسے محمد پہ محمد۔ اب رسول خدا امام حسن کو اس شانے پر، امام حسین کو اس شانے پر سوار کیا ہوا اور مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ بہت توجہ، ایک صحابی قریب آئے، غور سے دیکھ کے کہتے کتنی اچھی سوار بٹھائے، کتنی اچھی سواری پر ہو۔ رسول نے کہا کلمہ میرا پڑھو، کبھی مجھ سے بھی تو کہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ بھائی سواری ایسی ہے، سوار بھی تو ایسے آنے چاہیے نا۔ اب ان صحابی نے کہا سرکار آپ نے اپنے دو نواسوں کو بٹھایا ہوا ہے، آپ تھک جائیں گے، جملہ سننا، آپ تھک جائیں گے، سرکار ایک تو مجھے دے دو۔ رسول نے کہا نہیں سرکار آپ کے دو نواسے، ایک کو آپ بٹھا لیں، ایک کو مجھے دے دو۔ کہا نہیں دے سکتا۔ سرکار کیوں؟ رسول نے فرمایا پھول جس ڈالی کے ہونا اسی پہ اچھے لگتے ہیں، پھول جس ڈالی کے ہونا اسی پہ اچھے لگتے ہیں۔ کہ تم خاک سے بنے ہو، ہم نور سے بنے ہیں، خاک والے اور ہوتے ہیں، نور والے اور ہوتے ہیں۔ بھئی یہ نور والے تھے تبھی تو قدم رکھنا، وہ بھی رسول کے شان مبارک پہ۔ سب سے پست چیز ہوتی ہے قدم انسان کی، اس سے افضل ہے یہ پنڈلی، اس سے اوپر جو اس پنڈلی سے افضل ہے زانو، زانو سے افضل ہے سینہ، اور سینے سے افضل ہے شانے، اور شانوں پہ قدم میرے مولا علی کا۔ اب سوچو علی کس بلندی پہ ہوں گے؟ علی کے معنی بلند،
علی کا معنی بلند ہے، اور جہاں علی کا روزہ بنا ہوا ہے نا اس جگہ کا نام ہے نجف، نجف کے معنی بھی بلند۔ مسجد میں ہے شہادت، کعبے میں ہے ولادت، کسی بھی عالم سے پوچھنا، کعبے کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند، مسجد کے معنی بھی بلند۔ حالانکہ مسجد کا معنی سجدہ کرنے کی جگہ بھی، لیکن بلندی بھی ہے۔ کیوں؟ مسجد میں پڑھی جاتی ہے نماز، اور نماز مومن کی معراج، بلندی پہ لے جاتی ہے۔ مسجد بھی بلند، کعبہ بھی بلند، علی بھی بلند، نجف بھی بلند، اور یہ بلند کھڑا کہاں ہے؟ رسول کے شانوں پر، رسول کے شانوں پر۔ کب کھڑے تھے؟ جب رسول خدا نے فتح مکہ کے بعد کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑا تھا۔ رسول نے کہا میں نہیں توڑوں گا، علی آپ توڑو گے۔ سرکار خود توڑ لو، خود بھی تو توڑ سکتے تھے۔ لوگوں نے کہا جی رسول خدا کا ہاتھ کعبے کی دیوار تک نہیں جاتا تھا۔ پھر وہی بات، ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے۔ آپ کہیں کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اس نبی کو ہم مانتے نہیں جس کا ہاتھ کعبے کی دیوار تک نہ جائے۔ پھر کسے مانتے ہیں؟ ہم اسے مانتے ہیں جس کے ہاتھ کا کمال یہ ہے فرش پہ بیٹھ کر عرش پہ چمکتے ہوئے چاند کو توڑ دے۔ بھائی جو فرش پہ بیٹھ کر عرش پہ چمکتے ہوئے چاند کو توڑ سکتا ہے، وہ کعبے کی دیوار پہ رکھے ہوئے بت نہیں توڑ سکتے تھے؟ توڑ سکتے تھے، توڑے نہیں۔ کیوں؟ وجہ یار تم توڑنا۔ سرکار آپ ہو سکتا ہے، سرکار تو سردار ہے لشکر کے، سردار تو خود کام کرتا نہیں، نوکروں سے کراتا ہے۔ سرکار کسی صحابی سے توڑوا لو، اب تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی اور صحابی تلوار لے کر بتوں کو توڑنے جاتا، ایک لمحے کے لیے بت بھی تو سوچتے کل تک پوجنے آتا تھا، آج توڑنا آیا ہے۔ رسول نے کہا اسے بھیجوں گا جس نے کبھی بتوں سے رشتہ ہی نہیں رکھا۔ کسے بھیجا؟ مولا علی کو بھیجا، علی سے توڑوائے، سرکار نے خود نہیں توڑے۔ اور خدا کی قسم کسی بھی صحابی کا نام میں نہیں لے رہا، کوئی بھی لے، صرف میں نہیں، کسی بھی فرقے کا نام لے تو کیسے کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایسی ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کسی بھی فرقے کا ہو، جب میرے مولا کی باری آتی کہتا حضرت علی کرم اللہ وجہ، سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ، علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ۔ اب علماء سے پوچھا بھی سب کو رضی اللہ، انہیں کرم اللہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے، کرم اللہ وجہ کا مطلب یہ ہے، وجہ کہتے ہیں عربی میں چہرے کو، واو جیم ہے، وجہ سے کہتے ہیں چہرہ عربی میں، اور علی کو کہا جاتا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ یہاں کیا کہا؟ کرم اللہ وجہ، یعنی اللہ کا کرم علی کے چہرے پر۔ ترجمہ رضی اللہ عنہ، کچھ علماء نے کہا اس کا مطلب ہے راضی ہو جا، کچھ علماء نے کہا نہیں اس کا مطلب ہے راضی ہو گیا۔ اگر ہو جا تو مطلب ہے ہوا نہیں، اگر ہو گیا تو مطلب پہلے نہیں تھا۔ بھائی دو میں سے ایک بات تو ہے نا، کوئی بھی مانا، لیکن علی کے لیے کرم اللہ وجہ کیا مطلب؟ علی، اللہ کا کرم علی کے چہرے پر۔ بھائی علماء سے پوچھا وہ کون سا کرم ہے؟ تو صرف علی کے چہرے پر ہے۔ کہا وہ ہے کیا؟ کہ وہ کرم یہ ہے علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی۔ علی کی پیشانی، جملہ سننا جہاں سے بات چلی تھی، علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، یہ سب علماء نے مانا۔ اس لیے علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ۔ بھائی آپ بچے کو مجلس میں لے کے آئے، اس نے آپ کو نعرہ لگاتے دیکھا، کل کو اس نے خود لگایا، آپ اسے جلوس میں لے کے گئے، ماتم کرتے دیکھا، اس نے بھی کیا، آپ مسجد میں لے کے گئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اس نے بھی کیا، آپ رکوع میں گئے، بچہ رکوع میں گیا، یعنی بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھے۔ بھائی سارے علماء کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہ اس لیے ہے کہ علی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو یہ بھی تو مانو علی نے وہ کیا جو ابو طالب نے، علی نے بھی تو وہ کیا نا جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اب توڑے علی نے، اور ہے کا رسول کے شان مبارک